انسانیت کے وجود میں ایک قدیم جدوجہد فطرت کے ساتھ بقا کے لیے ہماری لڑائی ہے، اور خاص طور پر جانوروں کے خلاف زندہ رہنے کے لیے ہماری جدوجہد۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ایمو کی اس عظیم جنگ کے بارے میں سنا ہوگا، جس میں آسٹریلی حکومت نے اپنی شتر مرغ کی آبادی کے خلاف جدید مشین گنوں سے جنگ لڑی اور ناکام رہی۔ یہ بھی ایسی ہی کہانی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب۔ آئیے جہاں سے کہانی رونما ہوتی ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ بحر الکاہل میں گالاپاگوس جزیرے جو ایکواڈور کا حصہ ہیں۔ جانوروں کی متعدد اقسام ہیں جو صرف ان جزیروں پر پائی جا سکتی ہیں، جیسے گالاپاگوس کچھوا۔ لیکن ایک واقعہ ایسا ہوا جو اس جزیرے کی آبائی نسل کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گیا، جس کا انہیں کبھی پتہ ہی نہیں چلا۔ جس چیز نے اس جزیرے پر موجود کچھوے کی نسل اور نباتات کو ختم کر دیا وہ تھی بکریاں۔ یہ جزیرے ایکواڈور سے تقریباً 900 کلومیٹر کی دوری پر ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ بکریاں تیر کر تو اس جزیرے پر نہیں پہنچ گئیں۔ ہوا کچھ یوں کہ 1959 میں 2 اسپینش ملاح 3 بکریاں اپنی خوراک کے لیے ان جزیروں پر لے گئے۔ ان بکریوں میں ایک نر اور 2 مادہ تھیں۔ یہ بکریاں ان ملاحوں سے جنگل میں گم ہو گئیں۔ ٹھیک 14 سال بعد یعنی 1970 میں یہ بکریاں بڑھ کر 30,000 ہو گئیں، اور 1990 میں بکریوں کی یہ فوج بڑھ کر 2,50,000 ہو گئی۔ ان کو جو کچھ جزیرے پر ملتا سب کچھ کھا جاتی، جس کی وجہ سے آبائی نسل کے جانوروں کے لیے کچھ بھی نہ بچتا، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ گالاپاگوس کچھوے جن کی تعداد 1959 میں 2,50,000 تھی، وہ 1970 میں صرف 3,000 رہ گئے۔ فیصلہ کیا گیا کہ ان 2,50,000 بکریوں کو کسی طرح یہاں سے شفٹ کیا جائے، جو کہ بہت ہی مشکل کام تھا۔ اس کے لیے ایک اور پلان بھی سامنے آیا کہ کچھ شیروں کو وہاں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ ان تمام بکریوں کو کھا جائیں۔ لیکن آخرکار فیصلہ ہوا کہ ان تمام بکریوں کو ملٹری آپریشن کے ذریعے مار دیا جائے، اور اس آپریشن کا نام تھا آپریشن ایزابیلا۔ سب سے پہلے آرمی کے شوٹرز بلائے گئے، جو کہ ایک ایک بکری کو شوٹ کرتے تھے، لیکن یہ طریقہ کچھ اتنا کامیاب نہ رہا، کیونکہ اس پر بہت زیادہ ٹائم لگ رہا تھا۔ پھر نیوزی لینڈ سے شوٹنگ ہیلی کاپٹر منگوایا گیا، جس کے دونوں طرف 2 گنز لگی تھی۔ اس ہیلی کاپٹر نے دونوں طرف سے فائر کر کے بکریوں کو مارنا شروع کیا۔ اس سے تقریباً 90% بکریاں ماری گئیں، لیکن 10% ابھی بھی خفیہ جگہوں پہ چھپ گئیں۔ اب ان بکریوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ہیلی کاپٹر کی آواز ہوتی ہے موت، اس لیے وہ جلد ہی چھپ جاتی۔ اب شوٹرز کو ان چھپی ہوئی بکریوں کو مارنا ناممکن ہو چکا تھا۔ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ کیسے 3 بکریاں 2.5 لاکھ بکریاں بن گئیں، تو جو ابھی 10% بچی ہوئی تھیں تو وہ بھی بڑھ سکتی تھیں، اور ان کی نسل پھر سے بڑھنا شروع ہو جاتی۔ اس کے لیے پروجیکٹ ایزابیلا کا جوڈا گوٹ آئیڈیا پیش کیا گیا۔ اس مقصد کے لیے ایک بکری کو پکڑ کر اس کے گلے میں GPS ڈیوائس ڈال دی گئی۔ اب وہ بکری جب بھی باقی بکریوں کے ساتھ آتی تو اس کو ٹریس کر کے باقی بکریوں کو شوٹ کر دیا جاتا، لیکن یہ خیال رکھا جاتا کہ جوٹاس گوڈ کو زندہ رہنے دیا جائے تاکہ وہ آئندہ بھی باقی بکریوں کو ٹریس کرنے میں مدد دے سکے۔ اس مقصد کے لیے آخری بکری مارنے تک اس کام کو تقریباً 2 سال اور لگ گئے۔ چنانچہ 2006 میں آخری بکری کو بھی ہلاک کر دیا گیا، اور یہ جزیرے بکریوں سے پاک ہو گئے۔ اس کے بعد جو نباتات ختم ہو چکی تھی وہ دوبارہ اگنا شروع ہو گئی،
اور گولابس کچھوے بھی 3000 سے 19000 ہو گئے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ زمین پر تمام جانداروں کو زندہ رہنے کا حق دیا جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئندہ ملتے ہیں ایسی معلوماتی ویڈیو کے لیے۔ شکریہ۔